نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا کہ ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، محافظ ہیں۔ اور بڑی جگہ پر قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک ہی قسم اٹھائی ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں اور بڑی باعزت کتاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلمات ہیں جو اللہ نے خود منہ سے بولے ہیں، یہ اللہ کے کلام کے الفاظ ہیں، اور بڑی اللہ رب العالمین نے اس کو شرف و منزلت سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، اور نبیوں کے سردار کو اس کتاب عزیز سے نوازا ہے۔ اس کی بڑی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، بڑی محبت، اس صورت نے اس بندے کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کیا، خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنہ، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کیا اس صورت نے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی سفارش قرآن نے فرما دی ہے اور جس کی سفارش روزے نے کر دی، ان کی سفارش نہیں موڑی جائے گی۔ بھلے اللہ کس طرح قرآن کی سفارش کو موڑے گا؟ کہ اللہ کا اپنا کلام، اللہ کا خود بولو، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو کس طرح اس کی بات کو موڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر ایک بندے کو ایک سورت نے جو کہ وہ پڑھتا تھا، اس سورت نے اس کو عذاب قبر سے بچا دیا۔ بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو شان اور عزت بخشی ہے۔ ہم جنت میں لوگ جائیں گے، نمازی ہوں گے، بڑے روزے دار، بڑے جو ہے، لیکن جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، عالم کا عمل ہے قرآن کا، جب وہ جائے گا تو اس کو یہ کہا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ یہ قرآن آیات ایسے سمجھیں کہ یہ جنت کی منزلیں ہیں، کہ قرآن کی آیت پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اللہ یہ بھی اس کو حکم دیا جائے گا، یہ بھی کہا جائے گا، رشتہ کہے گا اس کو یا اللہ کہے گا۔ بہر یہ ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ملتے ہیں کہ اس کو کہا جائے گا، اور اس طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اور تیرا ٹھکانہ اور تیری منزل وہاں پہ ہوگی جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا، جہاں پہ تیری آخری آیت ختم ہوگی اس قدر تیری بلندی ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کتنا بڑا ہے، اللہ رب العالمین 30 پارے ہیں اس کے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف بخشے کہ تو جنت کے اوپر چڑھتا ہی جا، آیتیں پڑھتے جا۔ یہ آیتیں ہیں کہ یہ جنت کے درجے ہیں کہ جو اس کو اوپر سے اوپر لے کے جا رہی ہیں، آیتیں اوپر سے اوپر لے کے جا رہی ہیں قرآن پاک کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک حرف قرآن پاک کا پڑھ لیا، اس کو اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور فرمایا کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے بدلے میں 10 ملے گی۔ اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا، اور اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ میں تو ولا اقول الف لام
حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک ہے اور میم حرف ہے، یہ تین حرف ہیں، تین نیکیاں، 10 سے ضرب دے تو 30 نیکیاں اس کی یہ دنیا کے اندر ہے۔ تو اس کی کوئی بھی جو بندے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تعلق ہے، اس کی رغبت ہے، وہ کسی بھی درجے سے کم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کا واقعہ ہے، ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھاتا تھا، امام تھا کسی علاقے کا، تو وہ اس طرح کرتا تھا کہ جو بھی نماز پڑھاتا تھا ہر نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد قل ہو اللہ پڑھتا، سورۃ اخلاص۔ تو لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ یار یا تو آپ صرف قل ہو اللہ پڑھ لیا کرو، یا پھر جو آپ قرآن پاک کی صرف وہ پڑھیں، ہر رکعت کے اندر آپ قل ہو اللہ آدمی پڑھتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں تو ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کسی اور سے پڑھوا دو، میں نے تو ایسے ہی پڑھانی ہے۔ ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ہمارے امام جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور ہو، یہی شخص ہمیں نماز پڑھائے، ان کو یہی بات پسند تھی۔ وہ بات کرتے کراتے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو طلب کر لیا، خود نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بندے سے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے محبت ہے، میں اس لیے اس کو پڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری اس کی محبت کی وجہ سے اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص کی محبت، یہ قرآن پاک کی محبت، کہ جو دنیا میں اس کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو، یہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ محبت اور پیار کرے گی۔ ظاہر ہے کہ وہی چیز بندے سے محبت اور پیار اور اس کی سفارش کرے گی جو کسی کو جانتا پہچانتا ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھیں تو یہ قرآن پاک ہمارا تعلق جو ہے وہ نبھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک بے وفا کتاب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یا تو تمہارے خلاف کھڑا ہوگا یا تمہارے حق میں کھڑا ہو جائے گا۔ القرآن حجت لک و علیک۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے مدد اور اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دن جو ہے وہ یہ گزرتے رہتے ہیں، گھڑیاں گزرتی رہتی ہیں، ایک دن بندے کے دل میں یہ شوق اور رغبت اور تڑپ ہی رہ جاتی ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں، آج پڑھوں، کل پڑھوں، اس طرح ہی بندے کی زندگی چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ قرآن پاک کو سنیں، اس کی تلاوت روزانہ آدھا پارہ جو ہے وہ رات کو سوتے وقت تو لازمی، ایک پاؤ لازمی، کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ ضرور اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں۔ یہ تعلق ایسا ہے کہ جو ہمیں مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت تک سوتے ہی نہیں تھے جب تک کہ سورۃ الملک کی تلاوت نہ فرماتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آخری 2 آیتیں ہیں جو سورۃ البقرہ کی ہیں، اس کی بھی بڑی شان اور فضیلت نازل ہوئی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ الکہف جو چند مواقع ہیں ان کے اوپر پڑھنے کا ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اب دنیا کے چلو MBBS کی ڈگری لگا لیں، یہ بڑی ڈگری ہے، اس کے اوپر والے لیول کے درجے کا کوئی استاد ہے، اس کی بڑی شان اہمیت ہے دنیا والوں کے، یقیناً قرآن پاک اس سے بہتر ہے، اس کی دنیا کے ہاں بڑی ویلیو ہوگی لیکن قرآن پاک اس سے بہت اوپر ہے۔ یہ حدیث کا سننا تھا۔ ایک شخص اسی حدیث کے بخاری شریف کی حدیث کے آگے ابو عبد الرحمن السلمی جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر
حجاج بن یوسف کے عراق کے گورنر بننے تک یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اسی حدیث نے مجھے قرآن سکھانے کے لیے بٹھا دیا ہے۔ یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گئی ہے، یہ بات کہ تم میں سے سب سے بہترین اور اچھا وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک کا ایک حرف سیکھ لیں، ایک آیت سیکھ لیں، اس کو پڑھیں محبت کے ساتھ، جس طرح بھی ہے اس کو ضرور بضرور اس کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں دنیا کے اندر بھی بڑی کامیابی عطا فرمانے والا ہے، اور آخرت کے دن بھی یہ قرآن پاک بڑی کام آنے والی چیز ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔